دوسری طرف اگر آپس میں ان کو دیکھا جائے تو آپس میں اتنا پیار، جس طرح باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے اس طرح وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ جیسے سکا بھائی اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، فرمایا وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار، ان کی آپس میں محبت کا انداز بڑا انوکھا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے اول دن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک آپ نے ہمیشہ اپنے محبوب کی امت کو اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ساری زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو صحابہ کی محبت کا درس دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں سوچتا ہوں کہ آپ کی محبت اہل بیت کے کس پہلو پر بات کی جائے اور کس پہلو کا ذکر کیا جائے، جس بھی پہلو کی طرف دھیان کیا جائے آپ محبت اہل بیت میں اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں، یقیناً یہ فرمان سننے کے بعد ہر مسلمان اپنے عقیدے پر رشک کرتا نظر آتا ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر جو اہل بیت اطہار کی محبت موجود ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہے، تو یقین جانیے محبت اہل بیت جو آج ہمارے سینوں میں موجود ہے، اس محبت کے اندر ابو بکر صدیق کا فیض ہمیں نظر آتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کا انداز دیکھو، آپ خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میں حضور کی آل سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں حضور کی اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کہا کتنا پیار؟ کہا ایک طرف میرے گھر والے ہوں، ایک طرف سرکار کے گھر والے ہوں، فرمایا میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کر اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں۔ یعنی یہ انداز جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیامت تک آنے والے سرکار کے غلاموں کے لیے، فرمایا جو بھی صدیقی ہوگا، صدیق کا غلام ہوگا، قیامت تک وہ تمہیں اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہی نظر آئے گا۔ ایک انداز صدیق اکبر کا، محبت اہل بیت کا، اور دوسری طرف اگر ہم اہل بیت اطہار کی طرف دیکھیں کہ ان کا انداز کیسا تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کا، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی شخص آیا، آ کر اس نے سوال کیا کہ اے امام زین العابدین ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی نظروں میں کیا مقام تھا؟ اب سوال کس سے کیا؟ خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ امام زین العابدین سے جب یہ سوال کیا کہ بتاؤ رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں رسول اللہ کی نظر میں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر مقام پوچھتے ہو تو وہ دیکھو۔ کہا کدھر دیکھو؟ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا دیکھو رسول اللہ کے روضہ انور کی جانب جس طرح سرکار نے ان دونوں کو آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہے، فرمایا سرکار نے اپنے ظاہری دور کے اندر بھی ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ یعنی یہ انداز کس نے اپنایا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انداز اپنا کر بتایا
قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، اگر تم اہل بیت اطہار کی محبت کا نعرہ لگاؤ گے تو فرمایا نعرے میں سچے تب ہی ثابت ہوگے جب دل کے اندر ابو بکر و عمر کی محبت کو بھی رکھو گے۔ فرمایا اگر تم کہتے ہو رسول اللہ کی آل سے پیار ہے تو میں رسول اللہ کی آل کا فرد ہو کر تمہیں یہ سبق دیتا ہوں، اگر ابو بکر و عمر سے پیار کرو گے تو ہمارے ساتھ تمہارا پیار بھی سچا ثابت ہوگا۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح ابو بکر و عمر سے پیار کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا۔ بصرہ کے اندر آپ پہنچے، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ جو آپ کی خلافت ہے کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے؟ لکھا ہوا ہے رسول اللہ نے آپ کو خلافت دی۔ تو آپ نے کہا میرے پاس خلافت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کہا پھر اس کا مطلب کہ آپ کا نمبر پہلے بنتا تھا، آپ کی خلافت پر کہیں قبضہ ہو گیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ بات یاد رکھو، میں خدا کا شیر ہوں اور جو شیر خدا ہوتا ہے اس کی خلافت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب مولا علی کی فکر دیکھو، انداز دیکھو، کیا انداز اپنایا۔ آپ نے کہا سوال کرنے والے، امام الانبیاء اچانک شہید نہیں ہوئے یا اچانک آپ کا وصال نہیں ہوا۔ فرمایا سرکار کو بخار ہوا، سرکار اپنے بستر مبارک پر تھے، پھر صحابہ نے کیا انداز اپنایا۔ مولا علی کہتے ہیں سرکار نے اپنی موجودگی میں مجھے فرمایا اے علی جاؤ اور جا کر ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھنا۔ اب یہ مولا علی خود فرماتے، آپ پھر آگے وضاحت کرتے، کہتے ایسا نہیں کوئی کہے گا۔ مولا علی چونکہ موجود نہیں تھے تو سرکار نے کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا مولا علی خود بیمار تھے، سرکار نے کہا ابو بکر صدیق نماز پڑھاؤ۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا مولا علی آرام فرما رہے تھے، سرکار نے کہا ابو بکر صدیق نماز پڑھاؤ۔ مولا علی کہتے میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، وہاں پر حاضر تھا، بیمار بھی نہیں تھا، تندرست تھا، سویا بھی نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ کہتے اس کے باوجود امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلاؤ اور انہیں کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مولا علی فرماتے سرکار نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا، بلا کر فرمایا عباس آپ جاؤ، جا کر صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو آج تم سوالات نکالنے کی کوشش کرتے ہو میں نے پہلے ہی اپنے غلاموں کو اس کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ کہا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ سرکار نے جس بندے کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم سب نے مل کر اس کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد ہم نے اتفاق رائے سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا امام تسلیم کیا۔ حضرت مولا علی خود فرماتے کہتے اس کے بعد ہم نے حضرت عمر فاروق کو امام بنایا، اس کے بعد عثمان غنی کو امام بنایا اور اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں چوتھے نمبر پر مجھے امام بنایا۔ اب یہ فرما کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا کہ نہ میری خلافت پر قبضہ ہوا نہ کوئی قبضہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے خود ابو بکر صدیق کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر جناب سیدنا ابو بکر و عمر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت مولا علی اور جناب ابو بکر صدیق کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو ملے، ابو بکر صدیق تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں
مولا علی سوال کرتے مسکرانے کا سبب کیا؟ کہا آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی سرکار کا فرمان یاد آ گیا۔ مولا علی کہتے اے ہمارے امام مجھے بھی سناؤ، کون سا سرکار کا فرمان یاد آیا ہے جو یاد آنے کے بعد آپ مسکرائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا، میں نے سنا تھا، سرکار نے کہا قیامت کے دن علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ مولا علی نے جب یہ سنا تو آپ بھی پکار اٹھے، کہنے لگے میں نے سرکار سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ پتہ چلا مولا علی کے نظریے کے مطابق، عقیدے کے مطابق وہ جنتی ہے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے نظریے کے مطابق وہ جنتی ہے جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے۔ پتہ چلا نظریہ ابو بکر صدیق کا یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مولا علی سے پیار ضروری ہے، مولا علی کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ابو بکر صدیق سے پیار ضروری ہے۔ تو پتہ چلا جو نظریہ ہمارا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار ضروری ہے، یہی نظریہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا، یہی نظریہ مولا علی نے بھی سکھایا ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پوتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور باپ ہیں حضرت امام باقر کے، اور دادا ہیں امام جعفر صادق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انداز دیکھو محبتوں کا۔ آج تو امت کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی تاریخوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس امت میں آگ لگائی جائے، صحابہ کی شان میں بے ادبی کی جائے، معاذ اللہ ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے کہا مولا علی کی زندگی کو پڑھو، ساری زندگی محبت صحابہ کا درس دیا ہے۔ امام حسن کی سیرت صورت کو پڑھو، انہوں نے ہمیشہ صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے۔ امام حسین کو پڑھو، انہوں نے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو پڑھو، انہوں نے ہمیشہ صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کو پڑھو تو انہوں نے بھی صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے۔ امام جعفر صادق کو پڑھ لو تو انہوں نے بھی ساری زندگی صحابہ کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کیا کہتے؟ آپ کہتے میں نے سنا، کس سے؟ کہا اپنے ابا جی سے۔ کون ہے؟ کہا امام باقر۔ امام جعفر صادق کہتے میں نے اپنے ابا جی امام باقر سے سنا، امام باقر نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنا۔ کیا سنا؟ کہتے امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ کہا بتاؤ ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ فسادی اس دور میں بھی موجود تھے، آگ لگانے والے اور امت کو توڑنے والے، نفرتوں کے پیغام کو پھیلانے والے اس دور میں موجود تھے۔ اس نے کہا بتاؤ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام زین العابدین کا انداز دیکھو، فوراً روک دیا، کہا رک جا، کہا جناب سوال پوچھا ہے، کہا سوال غلط پوچھا ہے، تم نے کہا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ صرف ابو بکر نہیں بلکہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہ آگے سے کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو، میں نے تو سوچا شاید آپ انہیں صدیق نہیں مانتے۔ آپ نے کہا ہاں میں صدیق کہتا ہوں، لیکن صرف میں نے نہیں صدیق کہا، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں انہیں نبیوں کے امام نے صدیق کہہ کر پکارا۔ امام زین العابدین آگے کہتے ہیں انہیں انصار نے صدیق کہا، انہیں مہاجرین نے صدیق کہا، اور پھر آپ نے قرآن کی آیات پڑھی للفقراء المہاجرین الذین
اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے کہا بتاؤ یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، قرآن تو پہلے نازل ہوا، میں بعد میں آیا۔ آپ نے کہا یہ اللہ نے قرآن میں ابو بکر صدیق کی شان بیان کی۔ اب اس کے بعد امام زین العابدین کا فیصلہ دیکھو، یعنی سمجھو کہ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ نے قیامت تک آنے والے محبان اہل بیت، جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، آپ نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ اس پر ناراض ہوئے، آپ نے کہا وہ صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا چلا جا یہاں سے، لیکن تمہارے پاس آپشن ہے، ایک یہ ہے کہ تم جاتے وقت بغض ابو بکر صدیق لے کر جاؤ۔ کہا اگر بغض ابو بکر صدیق تمہارے سینے میں ہوگا تو تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا آپشن آپ نے کہا جاتے وقت ابو بکر و عمر ان کی محبت لے کر جاؤ، ان کے دیوانے بن کر جاؤ، ان کے مستانے بن کر جاؤ، ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لو اور ان کی محبت کا برم لے کر یہاں سے جاؤ۔ ملے گا کیا؟ کہا قیامت کا دن ہوگا، اگر تم کسی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، جنت کے باہر ہوگے، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں تم ابو بکر و عمر سے محبت کرو، ان کے محب بن جاؤ۔ فرمایا میں امام زین العابدین اعلان کرتا ہوں میں تمہیں پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب یہ انداز کس نے اپنایا؟ امام زین العابدین نے اپنایا، جس کو امام باقر نے بیان فرمایا، پھر آگے امام جعفر صادق نے ہم تک پہنچایا، تو پتہ چلا یہ فتنے، یہ فساد، یہ طرح طرح کی باتیں، یہ نہ اہل بیت کا پیغام ہے نہ صحابہ کا پیغام ہے۔ اہل بیت کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر نہیں تو میں نے کہا پنجتن پاک کے سینکڑوں فرامین موجود ہیں، جب بھی بولے ہیں تو ابو بکر عمر کی شان کو بیان کیا ہے۔ جب بھی بولے، کبھی امام زین العابدین بولتے ہیں تو صدیق اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی امام باقر بولتے ہیں تو عمر فاروق کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی امام جعفر صادق بولتے ہیں تو آپ بھی صدیق و عمر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پتہ چلا صحابہ اہل بیت آپس میں نفرت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جانے والوں کو محبت کا ہی پیغام دیا ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے میں جب بھی بولے، ابو بکر بولے تو انہوں نے مولا علی کی شان کو بیان کیا، مولا علی بولے تو ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ادب احترام کا رشتہ تھا۔ لیکن اگر ادب احترام کا رشتہ بیان کرو تو پھر کمائیاں کدھر سے ہوں، پھر پیسے کدھر سے ملیں؟ آج کل تو مولویوں کو اور لوگوں کو اسپیشل پیسے دیے جاتے ہیں، یہ پیسے لو امت میں آگ لگاؤ۔ میں نے کہا امت میں آگ کی ضرورت نہیں، فساد کی ضرورت نہیں، امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے۔ اس امت میں محبت کا پیغام عام کرنے کا واحد ایک ہی حل ہے کہ اس دور میں امت کو ادب کا درس دیا جائے۔ ادب کا درس کیا ہے؟ امت کو بتاؤ، جب بھی زبان کھولو صحابہ کے بارے میں کھولو تو ادب سے کھولو، اہل بیت کی بات کرو تو ادب سے کرو۔ اگر آج امت مسلمہ اس نقطے پر جمع ہو جائے، ملک سے، دنیا سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، اور فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے کہ جن کی عظمت کو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے بیان کیا، ہم ان کی عظمت کو مانیں۔ یعنی آج صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اگر امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ جب بھی بولیں گے ادب سے بولیں گے تو آج بھی امت میں اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، جناب ابو بکر صدیق کا یوم ہے، لیکن آپ احباب کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں رات کو جب کھانا بنائیں تو بے شک اسی کھانے پر
جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے یعنی دعا ضرور مانگیں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، میرے اور آپ کے قریب محبوب فرماتے ہیں، لوگوں جس نے بھی احسانات کیے، فرمایا مجھ محمد پر کیے تو میں نے دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس نے اتنے احسانات کیے، میں نے اس دنیا میں اس کو احسانات کا بدلہ نہیں دیا۔ عرض کی سرکار وہ کون؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا اتنے احسانات کیے، میں اس دنیا میں اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، قیامت کے دن کائنات کا رب اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے اپنے گھروں میں انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہیں ہماری دعاؤں کی، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔